ویلکم، دس از می عائشہ سے۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شامی کباب کی ریسپی، جس کے لیے سب سے پہلے ہم نے لیا 1 کلو بیف کا گوشت۔ اس کے بعد ہم نے لیے 1 پاؤ چنے کی دال اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کے رکھا ہے، اور اس میں ہم نے آدھے کوکر میں پانی ڈال دیا تھا۔ اس میں ہم نے پھر گوشت ڈالا ہے، اور اس کے بعد دال، اور اس کے بعد جو ہم نے سارے مسالے وغیرہ ڈالنے تھے وہ ہم نے ڈالے۔ اور ہم یہ فرسٹ ٹائم بنا رہے تھے، اور ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا، مطلب بنانے سے پہلے ہمیں لگ نہیں رہا تھا کہ ہم یہ بنا سکتے، کیونکہ ہم نے آج دن تک صرف بریانی اور میکرونیز بنائی تھی، تو یہ ہماری فرسٹ ریسیپی تھی۔ خیر ہم لاسٹ میں بتائیں گے کیسے بنی۔ اور اس کے بعد ہم نے 2 ٹیبل اسپون لیے ہیں لال مرچ کا پاؤڈر، نمک ٹیسٹ جس طرح آپ کھاتے ہیں ٹیسٹ کے اکارڈنگ، اور ہلدی 1/2 ٹیبل اسپون، لال مرچ کا پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون، زیرہ پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون، اجوائن اس میں ہم نے تقریباً 1/2 ٹیبل اسپون لی تھی، اور سوکھا دھنیا بھی ہم نے 1/2 ٹیبل اسپون لیا۔ اس میں ہم نے کالی مرچ بھی ڈال دی، اور باقی جو ڈالتے ہیں نا چاولوں میں بھی تھوڑا سا مسالہ، وہ جو کیا بولتے ہیں کہ جس سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کا نام تو ہمیں آتا نہیں ہے، خیر دیکھ کے آپ اندازہ لگا سے، ہم نے اس کے 3 ٹکڑے ڈال دیے، ٹھیک ہے۔ ان سب کو ڈال کے ہم نے ان کو اچھے سے مکس کیا، اور اس کے بعد ہم نے اس میں 2 بڑے پیاز لیے ہیں اور ان کو کاٹ کے اسی طرح ہم نے ڈال دیا۔ اگر آپ کوکر چلائیں تو اس کے لیے 30 منٹ چلانے ہوں گے، اور ہم نے تو اس کو 1 گھنٹہ اور 30 منٹ چلایا، کیونکہ ہم نے کوکر نہیں چلایا تھا۔ اور اس کے بعد 1 گھنٹہ 30 منٹ کے بعد جب ہم نے اس کو کھولا تو اس میں پانی رہتا تھا، اور پھر ہم نے اس کو اچھے سے 20 منٹ کے لیے بھوننا، تاکہ اس میں جو بالکل بھی پانی نہیں رہا، اور پانی کو بالکل ختم مطلب کر دیے، ایک دم ڈرائی اس کو کر دیے، تاکہ یہ کباب بنے اور چپک جائیں، ٹھیک رہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس کو 5 منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھا ہے، تاکہ یہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے۔ اور اس میں آئل ہم نے بالکل بھی نہیں ڈالا، گھی آئل کچھ بھی نہ بنانے کے لیے اور نہ ویسے بالکل بھی نہیں ڈالا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم نے تو اس کو نہ کسی برتن میں لے کے اس کو کوٹا تھا مطلب، اور ویسے تو مشین وغیرہ بھی تھی، لیکن امی نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ اچھا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اسی طرح بنائیں۔ پھر ہم نے اسی طرح اس کو بنایا، اور جب ہم نے اس کو کر لیا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ہم کھانا کھانے چلے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے سارے کباب بنا لیے، اور بناتے ہوئے ہم نے ویڈیو نہیں بنائی۔ پھر سے ہم یہی کہہ رہے کہ ہم ویڈیو خود ہی بناتے ہیں، تو ہم نے سارے کباب کو بنایا، اور کہیں بھی ہم نے آئل گھی کچھ بھی یوز نہیں کیا۔ اب ہم آپ کو دکھائیں گے سارے کباب بنا کے، رات کا ٹائم تھا تو ہم نے جلدی سے بنا لیے سارے، اور پھر ہم نے ان کو فریزر میں فریز کرنے کے لیے الگ الگ پلیٹس میں رکھ دیا تھا۔ اب اتنی بڑی ٹرے تو آتی نہیں تھی نا فریزر میں، تو پھر ہم نے ان کو 2 پلیٹس میں نکال کے رکھ دیے، تاکہ یہ اچھے سے فریز ہو جائیں۔ پھر ہم ان کو بنا کے سو گئے تھے، اور جب ہم صبح اٹھے تو ہمارے گھر والے نے کہیں جانا تھا، ہماری امی نے واشنگ مشین چلائی ہوئی تھی اور وہ کہیں جا رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آدھے کپڑے ہم نے نکال دیے ہیں اور آدھے آپ نے ڈال کے مشین لگا دینی ہے۔ اور پھر ہم نے مشین چلائی، اور اس کے بعد پھر ہم نے جو باقی کام کرنے تھے وہ سارے کیے، اور تھوڑا بہت کچن کا بھی دیکھنا تھا، وہاں کی ہم نے ویڈیو نہیں لی، صرف ہم نے مشین وغیرہ چلائی، اور پھر اس کے بعد ہم نے سارے کام کیے، اور سارے کام کرنے کے بعد پھر ہمیں تھوڑا بہت کھانا بنانا تھا۔ ویسے ہم نے یہ کباب بنا کے بہت اچھا کام کیا تھا، کیونکہ سالن میں ہمیں کچھ تھوڑی سی 1-2 چیزیں ہی بنائی، اور اس کے بعد ہم نے ان کو یہی والے کباب فرائی کر کے کھلا دیے۔ تو یہاں پہ اب اس کی ٹائم وغیرہ ہم سیٹ کر رہے تھے کہ جلدی سے دھل جائیں، کیونکہ ہر کپڑوں کا اپنا ہوتا ہے، اس پہ سیٹنگ کرنی پڑتی ہے، تو ہم نے ساری اس پہ سیٹنگ کی تاکہ جلدی سے دھل جائیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو سکھانا تھا۔ اور یہاں پہ سارے کپڑے دھل چکے تھے اور یہ سوکھ بھی چکے تھے، تو پھر ہم نے ایسا کیا کہ ان کو ایسی نا اتنے زیادہ کپڑے تھے، اور ہم اگر فولڈ کرنے بیٹھے تو 1-2 گھنٹے تو یہیں لگنے تھے۔ پھر ہم نے اسی طرح ان کو مشین میں رکھ دیا، اوپر اس کو مشین کو سیٹ کر کے رکھ دیا کہ ہم نے سارا کام کر لیے۔ پھر اس کے بعد امی لوگ واپس آ گئے، اور ہم نے پھر کباب کو نکالا،
اور تھوڑا سا اب اس پہ نا ہم نے گھی ڈالا ہے، فرائی کرتے ٹائم تو ظاہری سی بات ہے ڈالنا تھا، اور پھر ہم نے اس میں گھی ڈالا ہے، اس کے بعد ہم نے ان کو فرائی کیا، اور فرائی ہونے کے بعد اچھے بنے تھے، بہت زیادہ اچھے بنے تھے۔ مطلب ہم فرسٹ ٹائم کوئی بھی چیز بنائے نا تو ہمیں انعام ملتا ہے، اور اس پہ انعام ہمیں ملا تھا ہمارے بھائی جو ذیشان ہے، اس کو کچھ بھی چیزیں اچھی نہیں لگتی سوائے بریانی کے علاوہ۔ میٹھا ہم ہمیشہ بناتے رہتے ہیں لیکن اس کو ویسے کوئی چیز پسند نہیں، پھر اس کے انعام میں اس نے ہمیں کھلائی تھی آئس کریم، ہماری فیوریٹ والی، اور باقیوں سے بھی ہم نے انعام لے لیا تھا۔ تو اس کے بعد نا ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم صرف میٹھا نہیں بنائیں گے، نمکین بھی بنائیں گے، اور یہ کافی اچھے بنے تھے۔ ہم نے ان کو صرف لائٹ گولڈن ہی فرائی کیا، اور پھر سب کو کھانا کھلایا، اور اس کے بعد جب یہ بن گئے تو ہم نے بھی ڈیسائیڈ کیا، یہاں پہ ہم سب کے لیے بنا رہے تھے ایک ایک، لیکن ہمیں بالکل بھی بھوک نہیں تھی کیونکہ ہمیں یاد آ رہا تھا، ٹینک کی بہت یاد آ رہی تھی، ہم تھوڑا تھک گئے تھے، تو ہم نے کہا بس اب کھانا تو بعد میں کھائیں گے، پہلے اب ہم نا سب کو کھانا کھلا کے پھر ہم نے اپنے لیے ٹینک بنایا اور وہی پیا۔ اور یہ دیکھیں، یہ لاسٹ میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کتنے اچھے بن رہے تھے، لگ رہے تھے سوری۔ اور یہ پھر ہم نے اپنے لیے ٹینک بنایا اور پھر ہم نے یہی پیا، اور اسی طرح سے ہمارا کل کا اور آج کا دن گزرا۔ اور امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔